खुदा में आप सबको सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि ईस्टर के दिन है, तो इसी हवाले से मैंने सोचा कि ईस्टर के हवाले से कोई वीडियो बनाई जाए। तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है ईस्टर का रूहानी मतलब क्या है। अजीज़ों, मैंने बहुत से लोगों से जब ये सवाल किया तो इसके मुख्तलिफ़ किस्म के आंसर है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कुछ लोगों ने कहा ईस्टर का मतलब खाना पकाना और खाना खाना और नए कपड़े पहनाना है, जबकि बास का ये ख्याल था कि ख़ानदानों में खुशी करना और सैर करने का नाम है ईस्टर। और कुछ का ख्याल था कि ईसाइयों की ये दूसरी ईद है, क्योंकि पहली ईद क्रिसमस और दूसरी ईद। लेकिन अजीज़ों, चंद ने जो बड़ा अच्छा जवाब दिया, मसीह खुदावंद के जी उठने का दिन है। अजीज़ों, मेरा नाम नवाज़ नथानियल है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ना सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अजीज़ों, आज के टॉपिक के मुताबिक मैंने 3 सब टॉपिक बनाए हैं। ईस्टर क्या है, गवाहियों की तकमील का दिन है नंबर 2, और नंबर 3 ईस्टर मौत से ज़िंदगी में आने का दिन। ईस्टर क्या है अजीज़ों? ईस्टर का मतलब हमारे सबसे बड़े दुश्मन यानी मौत, उससे फतह का दिन। ईस्टर का मतलब मैं क्योंकि रूहानी मतलब बता रहा हूँ तो मैंने इसलिए ईस्टर का मतलब ये बताया कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन था, जो मौत थी सबसे बड़ी, उस पर फतह याबी का दिन। क्योंकि अगर आप देखें पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और 55 वर्ष को जरा देखें तो आए मौत तेरी फतह कहाँ रही। अजीज़ों, नंबर 2 अगर देखें तो ईस्टर कब्र पर जो पत्थर जिस पर मोहर लगी हुई थी उसके हटाने के दिन का नाम है। अगर आप देखें यूहन्ना 20वां बाब और उसकी पहली आयत, पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। ये जब मरियम और उसके साथ उनकी जो कुछ उर्सें गई थी। अजीज़ों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ मौत पर उसने फतह पाई, इब्लीस ने जो कब्र पर पत्थर रखा था और उस पर सील लगा दी थी, जो कि उस गवर्नमेंट ने, रोमी गवर्नमेंट ने यहूदियों के साथ मिलकर उसको सील लगाया कि भाई ये इसको चुरा कर ना ले जाए। लेकिन हमारा खुदावंद जो कि कादिर है, और उसने अपनी कुदरत दिखाई, ना सिर्फ उस पत्थर को, सील को, बल्कि मौत को शिकस्त दी। अजीज़ों, ईस्टर हमारे गुनाहों से निजात का दिन का नाम है। खुदावंद यीशु मसीह जब 8 दिन के हुए तो इनको जब हैकल में लेके गए उस मरियम और यूसुफ, तो अजीज़ों वहाँ पे एक शमाउन नामी एक शख्स था जो कि रासबाज था। उसका बयान लूका की इंजील में बड़ा अच्छा रिकॉर्ड हुआ है। मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से है, क्योंकि हम देख रहे हैं गुनाह से निजात के हवाले से। लूका उसका 2 बाब 30 से 31 आयत, ये 2 वर्सेस में पढ़ूंगा। अब ये शमाउन क्या फरमा रहे हैं, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है जो तूने सब कौमों के रूबरू तैयार की। अजीज़ों, ईस्टर कैद से रिहाई का नाम है। अगर आप मेरे साथ निकालें लूका ही की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 18वीं आयत, उसमें कुछ यूँ लिखा है, उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनो, कुचले हुए को आज़ाद करो। हमारे लिए ईस्टर के ये मुख्तलिफ मायने हैं। आखिरी मायने देख लेते हैं। ईस्टर का मतलब जी उठने वालों में यीशु मसीह के पहलौठे होने का दिन। मेरे साथ अगर आप निकालें मुकाशवा उसका 1 बाब और उसकी 5वीं आयत, तो उसमें कुछ यूँ लिखा है, यीशु मसीह की तरफ से जो कि सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा। अजीज़ों, जी उठने से पहले यीशु मसीह के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता था वो इकलौता था। अब हम मसीह खुदावंद के साथ जी उठे, तो इसलिए यीशु मसीह अब इकलौता नहीं रहा, अब बल्कि वो पहलौठा हो गया। अजीज़ों, अब जरा इसका दूसरा टॉपिक देख लेते हैं
گواہیوں کی تکمیل کا دن ایسٹر۔ عزیزو، بائبل میں اگر آپ ساری اسٹڈی کریں تو اس میں آپ کو تقریباً کچھ 300 کے قریب یسوع مسیح کے متعلق شہادتیں ملتی ہیں، پیدائش کے متعلق اور اس کے مرنے کے متعلق اور اس کے جی اٹھنے کے متعلق۔ تو میں ان میں سے چند ایک کا ذکر کروں گا۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں یسایہ اس کا 53واں باب اور اس کی 5ویں آیت، وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے: حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ یہ یسایہ نے یسوع مسیح سے تقریباً 700 سال پہلے یہ گواہی دی تھی کہ یسوع مسیح کے ساتھ یہ واقعہ ہوگا۔ اور عزیزو، پالوس رسول نے ان 300 کے 300 ایویڈنس کو بڑا اچھے طریقے سے کور کیا ہے صرف ایک ہی بیان میں۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں پہلا کرنتھیوں اس کا 5واں باب 3 سے لے کے 8ویں آیت کی ہم تلاوت کریں گے اور اس کو ساتھ ساتھ میں ایکسپلین کرتا جاؤں گا۔ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، کتاب مقدس پہ ذرا فوکس کریں، اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ یہ چوتھی آیت تھی۔ اب اس کے مرنے کا ذکر بھی کرتا ہے اور اس کے جی اٹھنے کا بھی ذکر کرتا ہے کہ کتاب مقدس میں یہ مرقوم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو 300 ورسز ہیں آپ کتاب مقدس میں سے دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں پہ اس کے مرنے کے ریفرنس سے بھی، اس کو صلیب دینے کے ریفرنس سے بھی، اور اس کے 3 دن قبر میں ٹھہرنے اور اس کے بعد زندہ ہونے کا واقعہ، یہ پہلے سے بائبل میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اور آگے پھر 5ویں آیت میں کہتا ہے: اور کیفا اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا۔ 6ٹھی آیت میں کہتا ہے: پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا۔ عزیزو، قانون کی ٹرمینالوجی میں ڈائریکٹ ایویڈنس جو کہتے ہیں، وہ ڈائریکٹ ایویڈنس بڑی اسٹرانگ ایویڈنس ہوتی ہے، اور اسی ڈائریکٹ ایویڈنس کی بنیاد پر لوگوں کو جو کیس ہے، خاص کر مرڈر کا کیس، وہ بڑی آسانی سے سالو ہو جاتا ہے۔ پالوس رسول یہی بات کریں کہ 500 سے زیادہ، اور یہ اس نے خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد 30 سال کے بعد یہ لکھا، اور یہ آگے یوں بیان کرتا ہے: جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں۔ یعنی لوگوں کو جب یہ لکھا گیا تو لوگوں کو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ بندے ان کو ساتھ ملا جائے تو آپ ان کے ساتھ مل کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ڈائریکٹ گواہی ہے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ 7ویں آیت میں کچھ یوں ہے: اور یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو 8ویں میں، اور سب سے پیچھے مجھ کو۔ اس کا مطلب ہے پالوس رسول نے تقریباً سب کی سب گواہیاں جو تھیں وہ کور کی۔ یوحنا ان 300 گواہیوں سے بڑھ کر اپنی انجیل میں کچھ اس طرح کا بیان کرتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے: اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسوع نے کی، اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتی ان کے لیے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ 300 سے زیادہ گواہیاں ہو سکتی تھی، اور اتنی کتابیں لکھی جاتی کہ ساری دنیا میں اس کی جگہ ممکن نہیں تھی۔ عزیزو، اب اس کا آخری ٹاپک دیکھ لیتے ہیں: ایسٹر، موت سے زندگی میں آنے کا دن۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں رومیو اس کا 3 باب اور اس کی 23ویں آیت، وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے: اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ ہم سب کے ساتھ گناہ کی وجہ سے خدا کے جلال سے محروم ہو چکے تھے، اور اس جلال سے محروم ہونے کا یا اس گناہ کے واقع ہونے سے جو چیز وجود میں آئی تھی وہ موت ہے۔ کیونکہ رومیو جب آپ 6 باب اور اس کی 23ویں آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے: کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ لیکن عزیزو، ہمارے خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف گناہ اور موت کے ساتھ کیا کہ پطرس اپنے پہلے خط اس کے 2 باب کی 24ویں آیت میں بڑی خوبصورت طریقے سے اس کو بیان کرتا ہے:
وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جیں، اور اس کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ کتنا خوبصورت اس نے بیان دیا ہے کہ گناہوں کو بھی اٹھا لیا اور اس کے ساتھ ہم جی بھی اٹھے۔ عزیزو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آج آپ موت سے زندگی میں کی طرف آئیں اور ایسٹر کے روحانی مطلب کو جانیں، تو آپ کو مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہوگا، زبان سے اس کا اقرار کرنا ہوگا اور دل سے اس میں ایمان لانا ہوگا۔ تو ایسٹر کے اس موقع پر بڑا اچھا ٹائم ہے کہ اگر آپ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں تو آپ میرے پیچھے بول سکتے ہیں، شکر گزار ہیں آسمانی باپ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے۔ یسوع، میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ تو نے میری خاطر جان دی، مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے لہو سے مجھے نیا انسان بنا دے۔ باپ، اپنا پاک روح مجھ میں کثرت سے بھر دے تاکہ روز بروز تجھ میں بڑھتا جاؤں، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ عزیزو، اگر آپ نے میرے پیچھے یہ دعا بولی ہے تو افسیوں اس کا 2 باب اور 1 آیت کے مطابق، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، تو آج آپ زندہ ہو چکے۔ آپ سب کو ہیپی ایسٹر۔ خدا برکت۔